السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے قوموں کو عروج ملا، ترقی ملی، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور خواری ان کا مقدر بنی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ مولانا رضوان صاحب ہوتے بجو تھے۔ صاحبو، ساتھیو، بڑی دیر کے بعد آج یہاں پھر اس پاکیزہ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے،
ہمارے بزرگ بھائی حاجی عبدالغنی رحمہ اللہ کو، اور پھر انہی کے وہ دوسرے ساتھیوں میں تھے، میں نے ہی وہ کلاس یہاں بھیجی تھی۔ اللہ غریق کے رحمت فرمائے قاری عبدالرحیم رحمہ اللہ پہ۔ بہت اچھا سسٹم چلا ماشاء اللہ، اور یہاں سالانہ کانفرنس بڑی بھرپور ہوا کرتی تھی، مجھے یاد ہے۔ بہرحال نوجوانوں کے آج کے پروگرام کے انعقاد پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ اگرچہ موسمی تغیر، تبدل، خرابی موسم کی وہ تو متاثر کر رہی ہے، لیکن غنیمت ہے، میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے ہمارے ساتھی عزیز ماشاءاللہ محبت سے، پیار سے تشریف لائے ہیں۔ یہ جگہ مدرسہ ہے تحفیظ القرآن کا، حفظ قرآن مجید کا، تو میں تھوڑی سی باتیں اسی مناسبت سے قرآن مجید ہی کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب قرآن مجید دنیا میں واحد کتاب ہے جو سید القطب ہے اور خاتم القطب ہے۔ جس جیسی کتاب رب نے دنیا میں اور نہیں بھیجی، اور جو سب سے آخر پہ آنے والی کتاب ہے۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جو کلام الہی ہے، لانے والا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق حضور کے قلب اطہر پہ نازل کیا اسے۔ پھر یہ کتاب ماہ رمضان میں نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر بھی رمضان میں، گویا یہ کتاب ماہ رمضان میں عرش سے آسمان پہ نازل ہوئی، وہاں سے ضرورت کے مطابق جیسے جیسے ضرورت پڑتی جناب جبرائیل علیہ السلام لے کے حضور کے قلب اطہر پہ آ جاتے۔ صاحب و ساتھیوں، جتنی آیتیں آتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سکھاتے، پڑھاتے۔ صحابہ کہتے ہیں تعلمنا العلم بالعمل، ہم قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے تھے، ان پہ عمل بھی کرتے تھے۔ جتنی آیتیں آتی حضور سکھا دیتے، ہم پڑھتے، یاد کرتے اور عمل کرتے۔ یہ کتاب بنیادی طور پہ عمل کی کتاب تھی، ہم نے اس کو تعویذ کی کتاب بنا کے رکھ دیا، ناراض نہ ہونا۔ یہ تبرک کی کتاب نہیں صرف، یہ تو کائنات میں انقلاب پیدا کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے نازل ہونے کے بعد مکہ معظمہ کے وہ بدو جو اونٹ چرانا ہی جانتے تھے، اللہ نے قوموں کے رہبر، رہنما اور پیشوا انہیں بنا دیا۔ یہ قرآن مجید ہی وہ کتاب تھی جس نے اس کے اندر اتنا انقلاب پیدا کر دیا، اور پھر اس کے اندر تاثیر، اگر آج بھی کوئی بندہ قرآن سمجھ کر پڑھے تو اس میں آج بھی تاثیر موجود ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ ہے، سردار چودھری سارے خلاف ہیں، سارا دن پروپیگنڈا کرتے ہیں، مگر کمال ہے اس کتاب کا، ان کے بڑے بڑے جگادری، بڑے چودھری، سردار ابو جہل، عتبہ، ولید بن مغیرہ جیسے بندے رات کو چھپ چھپ کر محبوب کی پاک زبان سے قرآن سنا کرتے تھے، چھپ کے رات کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کسی کو پتہ نہیں ایک دوسرے کا. ایک دن ٹاکرا ہو گیا, ایک دوسرے کو لگے کوسنے, گالیاں دینے, سارا دن اس کی مخالفت کرتے ہو, رات کو اس کی زبان سے قرآن سنتے ہو. تہجد میں حضور میٹھی میٹھی زبان میں کبھی قرآن پڑھتے. اتنی پرتاثیر بیت اللہ الحرام, کائنات کا امام, پھر آسمان والا کلام, بھلا اس میں اثر کیوں نہ ہوتا. کہنے لگے بیڑا غرق, یہ ہم کیا کر رہے ہیں, قسمیں ڈالی, حلف اٹھائے آئندہ نہیں آئیں گے. اللہ کی قدرت ہے, اگلی رات سارے ہی پھر آ گئے. ابو جال نے کہا اتبا بڑا پکا ہے, او تے قسم نہیں تروڑدا, او تے نہیں ہوندا تے میں ہن کیویں رواں, چھک بہوں پوندی پئی ہے. ولید کہے ابو جال بڑا پکا ہے, وہ تو نہیں آئے گا تے میرے کو تے نہیں رویندہ, ہوں میں تے جاؤں گا. سارے ہی پھر آ گئے, پھر ٹاکرا ہو گیا. کہنے لگے ہن کی ایک دوے نو آکھن پئے, اکھاں نیویاں تے ایک دوے ول ویکھ کے شرماون بھی پئے. بات ایک ہی تھی, کیا کریں, سونے کا وقت ہے جس وقت مسلمان بھی نہیں اٹھتے, قرآن والے بھی نہیں اٹھتے, قرآن والے بھی نہیں اٹھتے. قرآن کھینچ کے کافروں کو بیت اللہ کے قریب لا رہا ہے. کہا کریں کیا, تاثیر اس کی اتنی ہے, ہم بے بس ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں سننے کے لیے. حضرات اس قرآن مجید کی تعلیم نے وہ انقلاب اس کائنات میں پیدا کیا. پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, عربی وہ ہمیں کہتے ہیں عجمی, جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے. عربی, باقی دنیا عجمی, عجمی کہتے ہیں گونگے کو. وہ کہتے ہیں ہم صاحب زبان ہیں, باقی جہان ہمارے مقابلے میں گونگا ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں. عربی زبان کے اندر اللہ نے اتنی فصاحت, اتنی بلاغت رکھی ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. مگر صدقے جاؤں میں اللہ تیری قدرتوں کے, تو نے اپنے جس نبی کو جس ماحول میں بھیجا اسی قسم کا معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکیموں کا دور تھا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے, پھل بیری والے پہ ہاتھ لگاتے ٹھیک ہو جاتا, اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے اندھا ٹھیک ہو جاتا, مردہ باتیں کرنے لگ جاتا. وہ معجزے اس زمانے کے مطابق. موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ جادوگروں کا دور تھا, تو اللہ نے انہیں معجزہ وہ دیا جب فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کیے کہ آؤ نا ذرا ہن تک ٹکر کھا دین, کچھ کر کے دسو. آج سارے جادوگر, پورا جہان کٹھا, جیسے ہمارے ہاں کرکٹ کے میچ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کرکٹ کے چنگے ہوتے ہیں, جیسے وہاں نہیں لوگ اکٹھے ہوتے, اس طرح لوگ جمع. فرعون نے کہا ہاں بھی کرتب دکھاؤ. انہوں نے رسیاں لیں, اس طرح پھینکی, ساری رسیاں سانپ بن گئی, ساری رسیاں سانپ بن گئی. سانپ ایسے ایسے دوڑے, قرآن کہتا اتنے زیادہ سانپ تھے کہ اللہ کا کلیم موسیٰ کلیم بھی ایک دفعہ گھبرا گئے, کہتے سپ ہی سپ ہیں, سپ ہی سپ ہیں. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ گھبرا نہیں, ذرا تو بھی اپنا سوٹا ساٹے دے. آپ نے جب اپنی چھڑی سوٹا پھینکا, بہت بڑا اژدہا بن گیا, وہ جتنے سانپ تھے سب کو کھا گیا. ایسے منہ کھولے درجن اندر, منہ کھولے 20 اندر, ساری صفائی کر دی. جادوگروں کو سمجھ آ گئی یہ جادوگر نہیں ہے. اپنے مضمون کا ہر بندے نے شعور دیا نا, سمجھ گئے یہ جادوگر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تو بھئی
موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں تو فرعون دے پیر نکل گئے کہ تانوں پالیا اس واسطے سی۔ اس نے کہا اگر کوئی کلمہ پڑھے گا اس کا دایاں بازو بائیں ٹانگ یا دائیں ٹانگ اور بایاں بازو کاٹ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یاد رکھو اگر تم آج اپنے جادو کے کرتب سے کلیم اللہ کو دبا دو تو پھر اپنا مشیر بھی بنا لوں گا، وزیر بھی بنا لوں گا، اونچا درجہ بھی دے دوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ جادو نہیں ہے، کیوں؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو نہیں تھا نا، رسیوں جادو کر کے دیکھا تو ایک ہی سانپ سارے کھا گیا۔ حضرات انہوں نے کہا ہم تو کلمہ پڑھنے لگے ہیں، مار دو کاٹ دو، اب ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ دور تھا جادوگروں کا، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب جناب کا دور آیا تو عربوں کو اپنی زبان پہ سب سے بڑا مان تھا، جیسے میں سمجھا کہتا ہوں عربی عجمی۔ وہاں ایک سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا، لوگ اپنا اپنا کلام لکھ کر بیت اللہ میں اس طرح لٹکا دیتے پورے بیت اللہ کی دیواروں پہ۔ پھر وہاں جو جج مقرر ہوتے 3-4 وہ آتے، دیکھتے جاتے نمبر دیتے جاتے، دیکھتے جاتے نمبر دیتے جاتے۔ سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، محبوب مجھے اجازت دے، میں نے بھی حصہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا حصہ لوگے؟ کہا میں بھی مشاعرے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا لکھو گے؟ کہا پیارے میں قرآن کی چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر وہ لکھ کے لگا دیتا ہوں۔ اب یہ جج جائے نمبر دیتے دیتے یہاں پہ آ کے رک گئے، کہنے لگے ہم عربی ہیں، شعروں کی قسموں کو جانتے ہیں، ربائی کیا ہوتا ہے، شعر کیا ہوتا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ 3 فقرے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، کہ یہ کون سی قسم ہے شاعری کی؟ کون ہے یہ شاعر حصہ لینے والا؟ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ عرب جن کا مان تھا عربی پہ، اور میں موضوع ادھر جائے گا لمبا ہو جائے گا، آج کی دنیا میں بھی عربوں کے اندر ایسے ایسے بندے پیدا ہوئے، حضور کی سیرت پہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس میں نقطہ نہیں آنے دیا، لکھ دی پوری، نقطہ ہی نہیں آنے دیا۔ واقعتاً عربی میں بڑی فصاحت ہے، بڑی کمال کی زبان ہے۔ یہاں یہ بے بس ہو کے کھڑے ہیں سارے جج، بار بار پڑھتے ہیں، یہ کیا قسم ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ اب نمبر دینے تھے، ان میں سے ایک بولا یار میں شعر نہ پورا کر دوں، ایک مصرع اور لگاؤں، 4 ہو جائیں گے تو ربائی بن جائے گی۔ کہا لکھ دو۔ کہنے لگا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ یہ لکھا، نمبر کیا دینے تھے، اسی پہ بس کر گیا، واللہ اللہ کی قسم یہ کلام، یہ اشعار، یہ الفاظ بندے کے نہیں ہو سکتے، ہم تو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کتاب جس نے وہاں کے حالات کو تبدیل کر دیا، بکریاں اور اونٹ چرانے والے آج سپر پاور کے بادشاہ بن گئے۔ حضرات ذی وقار، یہ کتاب بنیادی طور پہ کتاب انقلاب تھی، ہم نے اس پہ غلاف چڑھائے، خوشبو لگائی، الماری میں رکھا، کوشش کی اس کو پیٹھ نہ ہو، این پٹھے پیچھا نو نکل گئے کہ قرآن نو کدے کانڈ نہ ہو جاوے۔ ٹھیک گل، احترام ہے، احترام ہے، مگر اس کو خوشبو میں رکھا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔
مسافر ہیں ہم، سفر میں اکثر رہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آمین۔ رات بھی یہاں سے میں تقریباً کوئی 10 بجے کے قریب گزرا ہوں لاہور سے واپسی پہ۔ سفر میں ایک حکیم مل گیا، مل ہی جاندے گڈیاں گڈیاں کئی تو پڑیاں بیچتے پھرتے ہیں۔ میں اس سے کہتا ہوں یار پیٹ میں ہوا رہتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ نبض دیکھ کے کہتا اچھا، فلفل دراز اتنی، لاچی اتنی، ملٹھی اتنی، مصری کوزہ اتنی، کوٹ کے ساری پھکی بنا لو، روٹی کے بعد 1 چمچ لے لو۔ میں نے وہ ساری چیزیں لکھ لی جو حکیم نے مجھے لکھ کر دی اپنے ہاتھ سے، فلفل دراز، الائچی خرد اور جناب مصری کوزہ، ساری چیزیں میں لکھی اس نے۔ میں نے بڑے ادب سے کہ میرے حکیم کا دیا ہوا نسخہ ہے، میں نے احترام سے جیب میں ڈالا۔ گھر آ کر میں نے اس پہ ایک رومال لیا، اس پہ چڑھایا، اس کو خوشبو لگائی، اس کو میں نے اونچی جگہ پہ رکھا۔ یار بڑے چوٹی دے حکیم دا نسخہ ہے، تو میں باہر بھی جاواں تو انہوں کنڈ بھی نہ کراں، حکیم بڑا چوٹی دا بھائی، کنڈ نہ ہو جاوے۔ نسخہ میں نے سنبھال کے رکھا۔ کئی دنوں کے بعد دوبارہ حکیم ملا، سناؤ اجازی صاحب ہن کچھ ول گل بنی۔ میں کہا کچھ جی نہ اوویں دا اوویں۔ اس نے کہا ہے نسخہ تے بڑا جابر آ۔ میں کہا پتہ کوئی نہیں، کچھ جی نہیں بنے۔ اس نے کہا وہ کھاتے ہو دونوں ٹائم؟ میں کہا کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے اس پہ رومال چڑھایا، اس کو خوشبو لگائی ہے، اوپر رکھا ہے، کانڈ بھی نہیں کیتی۔ اس نے کہا جا چنگا بھلا بندہ ہو کے گند مارے انہیں، اے کھامن کان دیتا کہ تنوں تے لکامن کان دیتا۔ میری گل میں سمجھنے کی کوشش کرے ہو ذرا۔ یہ نسخہ آیا تھا عمل کے لیے، تبدیلی کے لیے، اس میں درس تھا، تعلیم تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، نظام حیات تھا۔ ہم نے اس کو خوشبو لگا کے اوپر رکھا اور اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ پڑھا بھی تو اللہ ہم پہ رحم کر دے، مالک بڑا مہربان ہے، بغیر ترجمے کے بھی پڑھتے جائیں اللہ پھر بھی ثواب دیتا جاتا ہے۔ آیا اس لیے تھا، اس کو سمجھو۔ وہ معزز تھے زمانے میں، عامل قرآن ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ کتاب تو اونچا کرنے کے لیے تھی، اڑانے کے لیے تھی، تم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کتاب قرآن مجید، اب کوئی بھی امت آج بھی اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرات یہ تو تھا قرآن مجید کے متعلق تھوڑا سا حصہ کہ ذرا سبق اس کے حوالے سے آنا چاہیے۔ پھر یہ بھی سمجھیں بہت بڑا ایک سیاح گزرا ہے، ہمارے زمانے میں تو اس کا سبق ہوتا تھا 9ویں جماعت میں، آج کل میرے خیال میں نصاب میں نہیں ہے۔ ابن بطوطہ، اور مجھے یہ لطیفہ بھی یاد ہے، دیسی ہمارے استاد تھے، وہ پڑھاتے تھے ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ کو وہ ابن بطوطہ ہی پڑھتے تھے۔ ابن بطوطہ بہت بڑا سیاح عربی، ایک سیر کرنے والا، یہ کہتا میں ایک دفعہ جہاں آج کل یہ الجزائر شرق الہند یہ جزیرے ہیں نا، یہاں پہ میں چلا گیا سیر کرتا کرتا۔ یہاں کے لوگ بدھ مت تھے، ان کا عقیدہ تھا کیڑا بھائی نو یا تا سگی گھوٹ لو جٹ دی جاٹے دی، سائلنٹ تے لا لو یا بند کرو۔ کہتا میں وہاں گیا تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، بات ذرا سمجھنی ہے تھوڑی سی سمجھ۔ عقیدہ یہ تھا کہ ہر مہینے ایک کمواری لڑکی، باری باری خاندانوں میں عقیدہ تھا، سب کرتے تھے، کمواری لڑکی کو زیور پہنا کر، میک اپ کروا کر، یہ دریا کے کنارے ان کا عبادت خانہ تھا، وہاں لے جاتے، چھوڑ آتے، دروازہ بند کر دیتے، عورت ذات دریا کا سناٹا، بندہ کوئی نہیں، دل پھٹتا مر جاتی۔ یہ کہتے کہ ایک خون لے کر دریا خوش ہو گیا ہے، پانی چلتا رہے گا، داتا
دیوتا، داتا نہیں دیوتا راضی ہو گیا۔ عقیدہ تھا وہ کرتے تھے۔ اتفاق سے یہ ابن بطوطہ جب آیا، جس گھر میں یہ ٹھہرا مہمان تھا، ان کی باری تھی۔ وہ 9 بھائی تھے، ایک ہی ان کی بہن تھی، باری ان کی تھی۔ عقیدہ مار رہا ہے، پریشان بھی بڑے ہیں، ایک کوئی بہن ہے تو بھی گئی چڑھاوے تھے، اچھا تیار کر رہے ہیں اس کو۔ ابن بطوطہ نے پوچھا یار کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ ہے دیوتا آتا ہے، اس کا خون پی جاتا ہے، ہم سے راضی رہتا ہے، ہماری فصلیں درست رہتی ہیں، جانور ٹھیک رہتے ہیں، ہم ٹھیک رہتے ہیں، یہ نہ دیں تو ہمیں کھا جائے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مر جاسی، کوئی سڑ جاسی۔ عقیدہ ہے۔ مسلمان تو برداشت نہیں کرتا ناجائز قتل کسی کا۔ اس نے کہا بات سنو، تہاڈی مشکل میں حل کرتا، میرے کنا وچ تے نہیں کوئی شے پاؤنی تے باقی ہر شے پا لو، زنانے کپڑے منوں پوا دیو، دیوتا نے کہڑا شناختی کارڈ چیک کرنا ہے، میں قربانی دینا تہاڈی بھین دی جگہ تے۔ انہیں آخیا یار آ پرانا چنگا ہی، آ چون تو چھڑائی چھوڑ دی۔ تیار ہو گیا، کہتا ہے انہوں نے مجھے کپڑے زنانہ پہنائے، زنانہ چپل پہنائی، بڑا میک اپ کیا، کانوں میں جگہ نہیں تھی، وہاں بھی کو ڈال لیتے۔ میں نے کہا ابن بطوطہ تو ذرا جلدی آ گیا، لیٹ ہوتا تو یہاں بھی مردوں کے کانوں میں جگہ ہے، الحمدللہ۔ اب یہاں بھی مسلمانوں کے کانوں میں گنجائش ہے، مگر اس کے نہیں تھے، اس وقت زمانے میں یہ رواج نہیں ہوتا تھا۔ کہتا یہ چلے گئے، رات، دریا کا کنارہ، دریا سے خوف، واقعتاً اگر میں مسلمان نہ ہوتا میں مر جاتا۔ بھی وہ کیسے؟ کہنے لگا جب میں نے سناٹا اور خوف دیکھا، میں نے وضو کیا 2 رکعت نماز کا، میں قرآن کا حافظ تھا۔ یہ مجھے اسی واقعہ سے پتہ چلا کہ ابن بطوطہ حافظ تھا، پہلے عام تاریخ میں نہیں ملتا ہی۔ اس کی سوانح عمری پھر میں نے تلاش کی، واقعی یہ حافظ قرآن تھا۔ کہتا میں نے پہلی رکعت میں 9 سپارے پڑھے۔ تراویاں چ حافظ تھوڑا جا ود پڑھے نا تے بابے آندے کل نوں بھجاؤں میں سانوں، یا تیز پڑھ یا تھوڑی جی گھٹا لے، لکھیا سارا سننا۔ 9 پارے ایک رکعت میں۔ کہتا جب میں رکوع میں گیا تو وہ شور ختم ہو گیا تھا۔ میں نے دوسری رکعت کا، اس نے ذکر نہیں کیا کتنا پڑھا، یہ لکھا اس میں بھی میں نے قرآن پڑھا، اس کا ذکر کیا، پہلی رکعت میں 9 پارے پڑھے، سلام پھیرا، اور پھر میں ذکر اذکار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، خوف جاتا رہا۔ اب یہ بندے وہ جو 9 برا تے ساری بستی اس دفناؤنا ہوندہ نا سویرے، وہ منچار پائی لے کے تیاری کر کے آئے کہ پرونا قربانی دے گا، چلو بھائی دفنائیے۔ یہ 4 پائی لے کے آئے، باہر سے تالا کھولا، اندر دیکھا وہ زندہ۔ یہ پریشان ہو گئے، اف دیوتا نو پتہ چل گیا ہے بڈھی نہیں بندہ ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ دوسرے ان کو کوسنے لگے، تسی نواں کام کڈیا نا چھوئر بچاؤن واسطے، بڑے میں کرتے بندے۔ ان کی تشویش ابن بطوطہ سمجھ کے کہنے لگے نا یار گھبراؤ نا، گھبراؤ، گل سنو میری، گل سنو، میں نے نہیں مرنا تھا۔ کیا کیوں؟ اس نے کہا اصل میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ موت دیوتا کے ہاتھ میں نہیں، کائنات کے داتا کے ہاتھ میں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری موت اس کے ہاتھ میں نہیں، رب کے ہاتھ میں۔ مگر وہ پریشان تھے، کہنے لگا بات سنو۔ انہوں نے کہا تو رہ ساڈے کول، اگلی باری چلی تو پھر دیکھاں گے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اتنی دیر میں نہیں رہ سکتا، جڑا ساڈے بھی نا
نچنی اتوار تے کوئی ہو جی ہے نا مسئلے چل دین یہ ادو بھی میں اتھے ہی پڑھیا تے ربی نچنی جمعرات وہ دندے سی چڑھاوا نچنی جمعرات چند دی پہلی جمعرات اس نے کہا میں اتنی دیر نہیں رہ سکتا مسلمان ہوں وعدہ کرتا ہوں میں بدھ شام دوبارہ تمہارے پاس آ جاؤں گا یہ آ گیا حسب وعدہ انہوں نے اب چیک کر کے غسل دے کے پہلے چیک نہیں کیا تھا یہ تو کوئی شے ہے چیک کر کے کپڑے اتارے نہلایا تیار کیا اور کہا اج بچی بھلا کیویں دیوتے کولوں بچنا چڑھا دیا چڑھاوا یہ کہتا میں اب دلیر تھا اس لیے کہ خوف اتر گیا تھا جو خوف میرے دماغ میں تھا وہ اتر گیا تھا اب کی بار اس نے لکھا نہیں کتنا پڑھا مگر اس نے یہی لکھا کہ میں نفل پڑھتا رہا نفل پڑھ کے میں ذکر لا الہ الا اللہ کا کرتا رہا اور پھر میں درود شریف پڑھتا رہا اب یہاں یہ مشہور ہو گیا تھا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا جزیرے کا اس نے کہا میں دیکھوں گا وہ کیسے زندہ بچا ہے جب آ کے تالا کھولا اندر دیکھا تو اس بار ابن بطوطہ کے چہرے پہ نور تھا جیسے سورج چمک رہا بادشاہ نے کہا یار ماجرا کیا ہے اس نے کہا میں مسلمان ہوں پھر اس نے اسلام کے متعلق بتایا اور دعوت دی پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا میں طالب علم ہوں تاریخ کا الجزائر شرق الہند میں کوئی تبلیغی وفد نہیں گیا ابن بطوطہ کا کہ چکر لگا اور سارا جزیرہ مسلمان ہو گیا قرآن مجید بات میری سمجھ گیا قرآن مجید بنیادی طور پہ تبدیلی کی کتاب تھی انقلاب کی کتاب تھی جس کو ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھا آئیے زیادہ وقت میں نے لینا نہیں ہے اب اس طرف آؤں جس پہ بیٹھے ہیں ہم اس موضوع پہ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے میں خلاصے کے طور پہ وہ بندہ یہ دیکھیں یہ بھی اس کتاب کا اعزاز اور اعجاز ہے اب بچے سکولوں چ پڑھتے ہیں ساری رات رٹا لاؤندے رہندے سویرے تاں بھی پورا یاد نہیں ہوتا ساری رات رٹا لاؤندے نہیں یاد ہوتا کیا یہ 8 سال کا 9 سال کا 7 سال کا بچہ 30 پارے اپنے سینے میں لے کے چلے جاتا ہے اعزاز قرآن کا ہے کمال اس قرآن کا ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے میری تاریخ میں ایسا بھی حافظ قرآن ہے جو قرآن بھر پڑھتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کے لیے روتا ہے قرآن بھر پڑھتا ہے میری تاریخ میں ایسا بھی ہے ایک بندہ مکہ شریف سے سفر کرتا اونٹوں پہ مدینہ طیبہ جانا ہے اس نے یہاں سے نیت کر لیتا ہے کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے رستے میں تو مدینہ شریف پہنچنے تک یہ حافظ قرآن بن جاتا ہے مجھے احساس ہے میں جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے بہت میرے چکر لگے ہیں کہ عربی ذہین ہے ان کے نصاب میں بھی حفظ ہے اسکول میں بھی حفظ ہے کالج میں بھی حفظ ہے مسجد میں 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یاد کر لیتے اسی 24 گھنٹے نا بٹیرا نو بن کے رکھنے تاں بھی سویرے شکایت آتی ہے نے منزل نہیں یاد کی تھی وہ ذہین ہے مانتا ہوں لیکن کمال ذہانت کا نہیں کمال اس کتاب کا ہے کمال اس کتاب کا ہے میں پچھلی باتیں تو نہ بتاؤں یہاں بر صغیر کی آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں وطن عزیز پاکستان کی ہمارے قائد محترم علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے جد امجد امام العصر علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مارکۃ العراق کتاب شہادت القرآن ہے جو ایک سند ہے مرزیت کے لیے بہت بڑے عالم تھے ماہ رمضان کا شام کو چاند نظر آنا تھا اب اللہ کا فضل ہے بہت لوگ حافظ ہو گئے ماشاءاللہ بستیوں کی بستیاں حافظوں کی ہیں خاندانوں کے خاندان حافظ ہیں مجھے یاد ہے میرے مخدوم محترم پروفیسر حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ
مجھے فرمانے لگے کہ اے چھوٹیاں دعاں دا رشتہ تو لب کے کرنا ہے، شرط میری فلانی فلانی تھی، ایک شرط ہے بچی حافظ قرآن ہوئے۔ میں کہا حافظ جی ایک کدی شرط وچوں کڈو گے تو گل بنے گی؟ کہنے لگے نہیں پوریاں رکھنیاں۔ کہنے لگے ہم سارے بھائی حافظ، میری بہنیں حافظ، میرے بیٹے حافظ، میری بیٹیاں حافظ، سارے، میری پہلی بہو بھی حافظ ہے، تو یہ بھی مجھے حافظ ہی چاہیے۔ خیر اس تفصیل میں نہیں جاتا، رشتہ میں نے کروایا، بچی حافظہ نہیں تھی، میٹرک تھی۔ اچھا اندر میں نے کہا حافظ جی نو آپ کروا لو۔ الحمدللہ پہلی بیٹی پیدا ہونے کے 6 مہینے بعد انہوں نے اس بچی کو بھی حفظ کروا لیا۔ برِ صغیر میں مولانا میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں پریشان، حافظ نہ لبے، رات نو تراویاں پڑھنیاں سن، بڑا پریشان۔ ماں پوچھن لگی ابراہیم خیر ہے، اماں حافظ نہیں پیا لبدا کوئی؟ کہنے لگی ہاں اتنا بڑا علامہ بنیا پتر تو ہی حافظ ہوں تے کڈی گل سی۔ وقت ہوتا ہے کسی چیز کا، اور ماں کی اور باپ کی دعا تو عرش کو چیر کے اوپر چلے جاتی۔ کہنے لگے اماں دعا کر، دعا کر تیرا بیٹا ہی حافظ بن جائے۔ ماں نے دعا کر دی، عالم بیٹا سپارہ لے کے بیٹھ گیا، شام تک پہلا سپارہ یاد کر لیا۔ یاد کرنا اور ہے، سنانا کچھ اور ہے۔ یاد بھی کیا، پہلی تراویح میں مکمل سپارہ سنا بھی دیا۔ اگلے دن دوسرا، تیسرا، چوتھا، اللہ نے اس سال ماہ رمضان کے روزے 30 کر دیے، اور مولا میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ قرآن بھی بنا دیا۔ 30 دن میں حافظ قرآن۔ چلو آپ کہیں گے یہ بڑی پرانی بات کر رہے ہیں، قریب آ جاتا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں نورستانی 2 بچے، پنجابی بھی ہیں، وہی بتاتا ہوں۔ آج کل بہت بڑے شیخ ہیں، مرکز المودہ ڈیرہ غازی خان میں حافظ نذیر صاحب، بڑا ذہین اور سادہ سا بچہ تھا، ماشاءاللہ اس نے فاضل عربی گولڈ میڈلسٹ کیا، یہ گولڈ میڈل لیتا ہی گیا، پھر سعودی عرب میں چلا گیا۔ چھٹیاں ہوئیں ایک دفعہ، میں سعودیہ سے واپس آیا تو یہ مجھے ملنے آئے، کہنے لگے استاد جی دعا کرے آئے، آدھ نوں پہنچ گیا تے منو 15 دیواراں چھٹیاں دیو تاکہ تہاڈا پوتر حافظ بن کے بیٹھے۔ میں کہا وہ کس ویلے کہ چھٹیاں جی حفظ کیتا؟ 2 مہینے میں اس نے قرآن حفظ کیا، 2 مہینے میں۔ حافظ نذیر زندہ سلامت ہے، ڈیرہ غازی خان میں شیخ الحدیث آج کل۔ اس سے بھی آگے شور کوٹ سے امام آصف اس کا نام ہے۔ میں 27 رمضان کو واپس آیا سعودی عرب سے، یہ بڑا سادہ جہا تے ہے بھی وہ شور کوٹ تو اگے کہڑا پنڈ ہے نظر نہر دے نال اگے چل خاکی لکھی دا۔ کہنے گا استاد جی کوئی ٹائم کڈیا ہے تے اپنے پوتر دی دعوت بھی منظور کرے آئے۔ وہ خیر ہے استاد جی میں حفظ کر لیا۔ میں کہا وہ کدوں؟ چھٹیاں چ۔ میں نے اس کے استاد کو بلایا، اس نے کہا جی دیکھن نو تے میں للو جی ہے پر روز سپارہ سناوندا رہا ہے، 30 دنوں چ قرآن یاد کر لیا۔ پھر ایک نورستانی بچہ بالکل میرا خیال ہے 8 اور 9 سال کے درمیان کی عمر کا، اس نے روز سپارہ سنایا، آخری دن 2 سپارے سنائے، 29 دن میں حافظ قرآن بنا، 29 دنوں چ۔ یہ تو میرے اپنے ویکھن دی گل ہے، کل دی گل ہے، کوئی دیر نہیں ہوئی، 8-10 سال ہوئے۔ وہ بچہ ملا، ملنے کے لیے دوبارہ پھر آیا۔ یہ کمال نہ اس کی ذہانت کا ہے نہ کسی اور کا۔ پھر ادھر آ رہا ہوں، انا انزلناہ، کیسے تھا وہ، انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے کہا یہ اتارا بھی میں نے ہے، محفوظ بھی میں نے کرنا ہے، لفظوں میں بھی محفوظ کیا۔ جب انگریز کا دور تھا تو گورنر نکلا ایک دفعہ، اس کے ساتھ پوری سپاہ انگریز کی ساتھ تھی، ان کو کل بھی تکلیف تھی، آج بھی تکلیف ہے۔ اے نکے نکے بچیاں دی جڑے قرآن حفظ کر دے، وٹا نہیں مار دے کسی نو، یہ دہشت گرد نے، سارا زور انہاں تے چڑھیا ہوتا ہے۔ وہ ایک مسجد میں رکا، وہاں قاری بیٹھا تھا، بچے پڑھ رہے تھے، اس نے کہا اٹھاؤ ان کے آگے سے سپارے اور قرآن، اٹھا لیے، الماریوں سے بھی اٹھا لو، باہر رکھ کے آگ لگا دو، کوئی قرآن نہیں بچے گا، کوئی حافظ نہیں بنے گا۔ تکلیف تو ہوتی ہے۔ قاری بڑا پریشان ہوا، کہا صاحب بہادر گل سننا میری، ایک بہ جائے تھے، ایک بچے سے کہا پتر 21واں سپارہ سنا، پھر سنایا۔ پتر تو 30واں سنا، انہیں سناتا، اور تو 11واں سنا، انہیں وہ سناتا۔ اس نے کہا صاحب بہادر، ورقوں میں لکھا ہوا قرآن تو جلا سکتے ہو، ان کے سینوں سے تم قرآن کیسے نکال سکتے ہو؟ یہ وہ کتاب ہے، اس کا وہ اعزاز ہے۔ بڑے واقعات میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں، مگر ماں باپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں درد دل سے یہ کہنا چاہوں گا، دعا بھی ہے، خوشی بھی بڑی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک لگایا ہوا پودا اللہ اس کو ہرا بھرا فرما دے۔ میری آپ سب لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ حافظ قرآن بنانا کچھ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کو اسے حق دے گا، اپنے خاندان کے 70 افراد لے میں بخش دوں گا۔ اللہ کرے اس کے مطابق وہ چلے صحیح۔ ذرا حافظ قرآن کے باپ کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی کا ضوء الشمس سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ خلقت پوچھے گی یا اللہ یہ نبی ہے، رسول ہے، کون ہے یہ لوگ؟ کہا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا تھا۔ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی شان ہے۔ تو میں یہاں برخوردار ریحان کو بھی اور یہاں باقی دوستوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے۔ ساتھ یہ بھی دعا کی جائے اللہ تو قبول فرما، اور اس سلسلے کو اللہ حاجی عبدالغنی مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، تاکہ مسلسل ان کی کتاب میں لکھتا جائے اجر اللہ۔ تو اس کے لیے میں آپ تشریف لائے ہوئے تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے درخواست کرنا چاہوں گا آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ پیسے دانے نہیں مانگ رہا، بچہ دے دیں، بچہ دے دیں، کوشش کریں پرائمری پاس بیٹا دے دیں۔ گارنٹی میں دیتا ہوں اللہ اس کا حافظہ بھی زیادہ کر دے گا اور وہ کامیاب ہو کے بھی چلے گا۔ میں نے 2 بچے، میرا شعبہ حفظ بڑا زبردست تھا فیصل آباد میں، مسجد ابو بکر کے زمان، آج بھی ہے، آج اقصا میں ہے ماشاءاللہ، وہاں بھی بڑا کمال کا شعبہ ہے، لائن لگی ہوتی ہے۔ جب میں جاتا ہوں لسٹ بنی ہے، آپ بھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں، جب بچے فارغ ہوتے جائیں گے آپ کو نمبر لگے گا، ویسے نہیں، تعداد زیادہ ہو جاتی، اس لیے میں نے روکا ہوتا ہے۔ جو ہی بچہ فارغ ہوتا لسٹ میں پہلے نمبر والا پھر ہم داخل کر لیتے ہیں۔ وہاں بھی ماشاءاللہ بڑا مؤثر اور بہترین انتظام تھا تحفیظ کا، ابو بکر کے زمانے میں بھی۔ تو میں نے دیکھا ہے، تجربہ بھی کیا ہے۔ 2 بچے میں ٹیکنیکل ہائی سکول سے پرنسپل سے مل کے، ایک بیٹا پرنسپل کا تھا، ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے مسلم صاحب، ان کا بیٹا تھا، دوسرے چودھری انور صاحب تھے، سائنس کالج میں پرنسپل رہے ہیں۔ دونوں بیٹے 7ویں سے نہیں 6ٹی سے میں لے کے آیا۔ ماشاءاللہ ان بچوں نے 1 سال میں قرآن مکمل حفظ کر لیا، منزل بھی نکالی۔
اور منزل نکالی نہیں، منزل پہ اعتماد کمال کا، اس کی بھی مثال دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ڈاکٹر انور چودھری کا آج کل وہ ایس ڈی او بلکہ ایکسین بن گیا، اب بھی وہ سالانہ مصلح سناتا ہے جہاں ہوتا ہے، آج کل وہ ایکسین ہے واپڈر ہے، وہ برخوردار۔ دوسرا بیٹا انجینئر ہے، بڑی پوسٹ پہ گیا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا، اس کو مسجد نہیں مل رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا آپ کے کالج میں ہاسٹل ہے تو وہاں سنوا دیں۔ وہ کہندے یار تسی مڑا خراب کر چھڑیا، یہ کہندا میں رکعتاں 8 پڑھاؤنیاں، میں کہا میں سمجھا لاں گا 20 پڑھا دوں گا، تو منا صحیح ہونا۔ شہزاد اس کا نام تھا، میں کہا شہزاد پتر منزل کڈ 8 سنت سمجھ لیں باقی نفل پڑھی جائیں۔ اس نے کہا سر جی میرے کو نہیں پڑھائی جائے، پھر کل میرے تے غصہ نہ کرے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو منا کے وہاں بھیجا، تو کچھ لوگوں کو تھی نا شرارت ہوتی ذہن میں، وہ 2-3 حافظ پیچھے لے آئے، ایک نے لقمہ دیا، دوسرے نے دیا سلام، پھر کہندا شہزاد نے لقمہ دینا تو یاد کر کے آؤ قرآن مجید ویخ۔ اتنا اعتماد، کانفیڈنس، اتنا سا بچہ، زیادہ بھی نہیں تھا، اتنا یاد۔ جب یہ فارغ ہوئے تو میں دونوں بیٹے لے کے پھر پرنسپل کے پاس گیا، میں نے کہا جی انہیں اب ڈائریکٹ 8ویں میں بٹھا لیں، جو ان کی کلاس چل رہی تھی ان کے ساتھ، 8ویں تازہ بنی تھی۔ ماشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ پھر بھی یہی بچے آتے رہے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ حفظ کرواؤ گے حافظہ بھی کھلے گا، دینی دنیاوی کامیابیاں مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اب میں ان کی طرف ذرا 1-2 باتیں کر لوں۔ وہ کتنے نے قاری فاروق صاحب؟ ہاں چلو بس ٹھیک ہے، دیکھ لیں۔ میں یہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب سے میں کہوں گا ان پہ ذرا دلچسپی لیں، محنت کریں، صرف طوطے نہیں بنانا، رٹنا نہیں، پڑھنا نہیں، کچھ ان کے اندر تبدیلی بھی نظر آئے۔ ایک تو بعد میں کسی وقت میں آؤں گا، ایک چھوٹی سی کتاب بھی آپ کو دے جاؤں گا، وہ ان کو یاد بھی کروانی ہے ساتھ احادیث کی، وہ حدیثیں ہیں چند ایک، وہ یاد کر لیں گے، تربیت بھی ہو جائے گی اور قرآن بھی حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں مصروف تو ہوں لیکن میرا آج کا روٹ یہی ہے لاہور جانے کے لیے۔ میں کسی وقت بھی آیا تو میں کتاب ایک لا کے دے دوں گا، پھر اور بھی آپ کو لا کے دے دیں گے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، سفید تختیاں ہیں، ان پہ ہم نے لکھنا ہے، مہربانی یہ کرنی ہے۔ صرف حفظ ہی نہیں سمجھنا کہ میری ذمہ داری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، مشن سمجھ کے، مشن سمجھ کے آپ محنت کریں، پھل مولا لگائے گا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، جو ہی اذان ہو سارے کام بند، فوراً وضو کر کے یہ مسجد میں۔ بچے ہیں، بچوں میں ایسے ہوتا ہے، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے نبی کے بیٹے کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی ان کی تربیت، ان کا کوشش کرنی ہے ایک ہی قسم کے کپڑے، ایک ہی قسم کی ٹوپی سر پہ ہو، ننگے سر نہ بیٹھے ہوں۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ اس پہ توجہ دیں، اللہ اس کو کامیاب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔